من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. پچھلے آیات کریمہ میں کفار اور مشرکین یہود و نصارہ کی کٹ حجتیاں بیان ہوئیں. وہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف معجزات کا مطالبہ کرتے، اگر یہ معجزہ دکھائیں تو ہم آپ کو نبی مانیں، یہ معجزہ دکھائیں تو ہم آپ کو رسول مانیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. کل کا جو سبق تھا وہ بھی اور آج کا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پاک، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان سب کی وحی جیسے ثابت ہے. وحی ثابت ہونے کا مطلب ان کی نبوت ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ایسے ہی آپ کی نبوت ثابت ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی آپ کی نبوت ثابت ہے. جیسے ہم نے انہیں وحی کی تھی وہ نبی ہیں، ویسے ہم نے وحی آپ کی طرف کی ہے، آپ بھی نبی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آیت نمبر 166 میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی خود مالک نے دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے یہ نہیں مانتے نہ مانیں، یہ تکذیب کرتے ہیں کرتے رہیں، یہ منکر ہیں منکر رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوں. بس لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تو گواہی دیتا ہے نا، یہ نہ گواہی دیں، اللہ تو گواہی دیتا ہے نا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ گواہی دے رہا ہے جو رب نے نازل کیا ہے، جو رب نے نازل کیا ہے. کیا نازل کیا ہے اور کیسے نازل کیا ہے؟ انزلہ بعلمہ، جو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ یعنی اپنا علم نازل کیا ہے. یہ قرآن رب کا علم ہے، یہ قرآن رب کا علم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب پیارے آپ پریشان نہ ہوں، یہ نہیں مانتے نہ مانیں، میں پورا قرآن نازل کر کے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے رہا ہوں. یہ پورا قرآن جو ہے نا یہ آپ کی گواہی میں نازل ہو رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں. قربان نہ جائے بندہ یار، جس حبیب کے نبی ہونے کی گواہی رب کا قرآن دے، جس حبیب کے نبی ہونے کی گواہی خالق اور مالک دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے لیکن اللہ یشہد، نہیں مانتے نہ مانے لیکن اللہ تو گواہی دیتا ہے نا حبیب پیارے. انزلہ بعلمہ، جو اس نے اپنا علم نازل فرمایا، اپنا علم نازل فرمایا، اس علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گواہی دیتا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ سچے نبی ہیں. آپ دیکھیں نا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رب تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی یاسین والقرآن الحکیم، فرمایا حبیب پیارے یاسین اور حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، محبوب پیارے تو سچا رسول ہے. انک لمن، بتایا نا یار رب قرآن کی قسمیں اٹھائے، پھر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ حبیب پیارے تو سچا رسول ہے. رب تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے مان لینے سے کوئی جناب میرے محبوب علیہ السلام کی جناب وہ کوئی بڑھوتری ہونے والے نہیں ہیں آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان میں، اور ان کے نہ ماننے میں میرے حبیب کریم علیہ السلام کا نقصان کوئی نہیں ہے یا نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ ان سے بے پرواہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور بندے کھڑے کروں گا جو تجھے ماننے والے ہوں گے. ہاں تیرے نبی ہونے کے رسول ہونے کی گواہی میں دے رہا ہوں، تو ابھی پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انزلہ بعلمہ، اللہ نے اپنا علم نازل فرمایا. اب بتائیں یہ رب کا علم قرآن ہے. آج ہماری قوم کہاں مرتی پھرتی ہے؟ نیوٹن پہ. آج جناب وہ جی نیوٹن کے قانون پڑھیں، وہ جی فلانے کے پڑھیں، وہ جی برنارڈ شے کو پڑھیں، وہ جی فلانے کو پڑھیں، وہ جی فلانے چوڑے کو پڑھیں. کیوں بھائی؟
ہیں جن کے پاس رب کا علم آیا ہوا ہو ہیں، آج اس قوم کے پاس 24 گھنٹوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف 10 منٹ ہوتے ہیں۔ وہ جو مغرب کے بعد قاری صاحب جلدی جلدی فارغ کر دیں، ہمارے بچوں نے پھر ٹیوشن جانا ہے۔ جیسے جناب وہ سردیوں کے دن آتے ہیں، بچے پڑھنے والے جو مسجد میں آتے ہیں بیچارے آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ وہ بھی آنا بند ہو جاتا ہے۔ کیوں جی؟ ٹیوشن والی میڈم نے ٹائم بڑھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر ذلت اور خواری بھی اسی طرح ہمارا مقدر ہوگی، پھر دیں ٹائم اور بھی ادھر دیں یار۔ 24 گھنٹے مسلمان کے رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اسے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے لیے 10 منٹ، وہ بھی سردیوں میں آ کے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنے بچے آتے ہیں مسجد میں پڑھنے کے، وہ جی ٹیوشن والی مائی نے چھٹی نہیں دی، وہ چھٹی نہیں دیتی، نہ نماز کی چھٹی دیتی، نہ کسی اور چیز کی چھٹی دیتی۔ اندازہ لگائے یہ قوم تب تک بھائی یہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جب تک یہ پھر سے قرآن کی طرف نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کوفہ گئے نا، ان سے پہلے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا تھا، وہاں تعلیم کے لیے لوگوں کو پڑھانے کے لیے، وہاں پڑھانے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر جب آپ حضرت مولا علی گئے نا، تو وہاں مولا علی کے استقبال کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود 3000 بچوں کو لے کر آئے۔ 3000 بچے جی۔ انہوں نے پوچھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں سے جمع کیے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور میرے شاگرد ہیں، یہ میرے پاس پڑھتے ہیں سارے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب گزرے نا جناب پورے کوفے کے اندر، جس گھر کے پاس سے گزرتے نا وہاں سے قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ حضرت مولا علی نے کوفے میں داخل ہوتی 2-4 گلیاں جیسے گزرے، آپ نے فرمایا میں عبداللہ تو نے تو پورے کوفے کو میرے حبیب کے علم سے بھر دیا ہے، میرے حبیب کے علم سے بھر دیا ہے۔ آج جناب جی نماز چھوڑ دیں جی، وہ روزہ چھوڑ دیں جی، امتحان آ گیا بچے کا، وہ جی فلانا چھوڑ دیں جی امتحان آ گیا جی بچے کا، جی وہ امتحان دیتے دیتے کہیں یہ نہ ہو یار آخرت کے امتحان سے فیل ہی ہو جائیں آپ، آخرت کے امتحان میں ناکامی ہو جائیں آپ۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ کے بچوں کو، بے دینی پڑھا رہے ہیں، لا دینیت پڑھا رہے ہیں، لبرلزم پڑھا رہے ہیں، سیکولرزم پڑھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ آپ کے بچے کو ڈاروینی نظریہ پڑھا رہے ہیں، نہیں نظر آتا یار آپ کو؟ وہ اتنے پیسے کی لت پڑ گئی آپ کو، بھوکے مر رہے ہیں یار آپ کہ آپ اپنے بچوں کا دین ایمان جو ہے وہی داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ وہ جو ماسٹر کہتا ہے جی آپ کا بچہ نماز نہ پڑھے اس سال، ماسٹر کہتا ہے جی آپ کا بچہ روزہ نہ رکھے جی، امتحان میں کہیں فیل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر کہیں آخرت نے برباد کر بیٹھے، اس کی بھی فکر ہے کسی کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب تو نعوذ باللہ یہ سمجھتی ہے ہماری قوم ہی جس کے ذریعے قرآن کے ذریعے رب نے اس قوم کو عزت دی تھی، آج قوم جو ہے اسی قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے لیے تنزلی کا سبب جانتے ہیں، کہ قرآن پڑھا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، قرآن پڑھا تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے بھائی۔ آج جب کہا جاتا ہے بھی سود چھوڑ دو تو کہتے ہیں سود چھوڑ دے تو ہم تو پھر پوری دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا بھائی؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو تم آگے بڑھ رہے ہو، رب کا حکم مان لو تو تم ذلیل ہو جاؤ گے دنیا میں۔ اچھا یہ بتائیں پاکستانی 70-72 سالوں میں کون سی ترقی پا چکے ہیں بھائی؟ آج دن ذلیل تو ہو رہے ہیں، پیچھے سے پیچھے جائے جا رہے ہیں یہ تو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے دین لیتا ہے نا ان سے پھر عقل بھی لے لیتا ہے، انہیں پھر سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں نے کس راہ پہ چلنا ہے۔ یہی آپ کے ملک کے اندر جناب وہ جج جو ہیں وہ فیصلہ دیتے ہیں جناب سود ختم کر دیا جائے، آپ کے ملک کے حکمران جا کے درخواستیں دیتے ہیں نہ جی سود ختم نہ کیا جائے، ہم ڈوب جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے میں جو بندہ اپنے آپ کو ڈوبنا تصور کرے، بتائیں وہ کبھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور اب ارشاد فرماتے ہیں انزلہ بعلمہ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنا علم نازل کیا ہے۔ کیا نازل کیا ہے؟ اپنا علم نازل کیا ہے۔ جو بندہ رب تعالیٰ کے علم سے بے پرواہی برتے گا نا جی وہ عزت نہیں پا سکتا کبھی بھی۔ ہاں آج کل کہتے ہیں نا جی دیکھیں جی یہ علم بڑا ترقی کر رہا ہے، میں نے کہا اس کے علم کی ترقی یہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے ہمیں بھی نظر آ رہی ہے جی۔ ان کے بیٹے سگے بیٹے جناب اپنے ماں باپ کو اٹھا کر کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں، اولڈ ہوم میں چھوڑاتے ہیں، اور ان کے ابے وہاں رل رہے ہیں
تو پچھلے دنوں نا حامد میر گیا وہاں پہ جناب، آپ حیران ہوں گے، جتنے بھی وہاں پہ بوڑھی عورتیں، تمام بوڑھی عورتیں وہ اور بوڑھے مرد جو تھے وہ سارے تقریباً ان کے بچے، اور وہ خود جناب بڑے بڑے جناب وہ افسر رہ چکے تھے، بڑی بڑی جناب انگریزی تعلیم پائی تھی انہوں نے، سب کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، بیچارے ذلیل ہو رہے تھے، رو رہے تھے وہاں، کہتے ہیں ہمارے بچے ملنے نہیں آتے۔ میں نے کہا اور دیں تعلیم ان کو۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک دوست نے سنایا واقعہ یہاں کا، لاہور کا۔ اس نے کہا جی ایک بندہ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے امریکہ بھیجا، وہ وہاں سے پڑھ کے آیا جناب، فرنگی تعلیم پا کے آیا۔ جب وہ یہاں آ گیا پاکستان کے اندر تو کہتا ہے جی ایک دن وہ مسجد میں گیا، وہاں جا کے کہتا ہے جی میرے ابا جی جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کی پوٹی بھی نکل گئی ہے، تو میں نے گھسیٹ کے واش روم میں ڈال دیا ہے، آپ آئیں اور اسے وہاں سے نکالیں۔ بتائیں، ابے کے مرتے ہوئے پوٹی نکل گئی ہے، پیشاب نکل گیا، پخانہ نکل گیا اس کا، بیٹے نے اٹھا کر کے سگے ابے کو بیت الخلا ڈال دیا ہے، مرے ہوئے کو۔ ہاں جی، آ رہا ہے مزہ پھر تعلیم کا؟ جب جس چوڑے کی تعلیم ہوگی نا اثرات بھی ویسے ظاہر ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ جو ہے وہ فرنگی کی تعلیم پائے اور ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو۔ حضرت باری بستامی رحمہ اللہ امت کا اتنا بڑا عالم ہے، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے میں زندگی ساری جنگلوں میں رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، ایک مرتبہ میں گھر آیا واپس تو سخت سردیوں کے دن تھے، میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی، سخت سردی کے دن ہے، برف پڑ رہی ہے، کہتے میں پانی لے کے ایسے آیا، دروازے پہ جب پہنچا تو میری ماں سو گئی تھی، میری ماں کو نیند آ گئی، میں نے کہا پانی رکھ کے سوتا ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ ماں اٹھے پھر پانی مانگے، پانی ہو ہی نہ، میں پانی، فرماتے ہیں کہ میں پانی لے کے اسی طرح کھڑا ہو گیا، برف پڑ رہی تھی، پانی جو ہے وہ کہتے ہیں سارا جم گیا، پیالے والا پانی جم گیا، آپ پر کتنی برف پڑی ہوگی؟ تو ماتے میں لے کے اسی طرح کھڑا رہا، جب میری ماں بیدار ہوئی، پچھلی رات کا وقت تھا، تو کہتے ہیں گلاس جو ایسے میں نے وہاں سے اکھیڑا نا تو کہتے ہیں میرا چمڑا بھی نیچے سے اتر گیا، ہاتھ کا چمڑا اتر گیا۔ کہتے ہیں میری ماں نے دیکھا، کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ماں آپ سو گئی تھی، پانی لے کے میں کھڑا رہا، کہیں یہ نہ ہو کہ میری ماں بیدار ہو اور بعد میں اس وقت جو ہے میرے پاس پانی نہ ہو، میں بھی سو چکا ہوں، اس لیے ماں تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں کھڑا رہا ہوں۔ ابا جی بستامی فرماتے ہیں میری ماں نے اسی وقت سر سجدے میں رکھ دیا، رو کے کہنے لگے مولا یہ سفید بالوں کا واسطہ تجھے، تو اتنا فرما بردار بیٹا ہے، جو مانگتا ہے دے دینا اسے۔ حضرت بھائی بسامی رحمہ اللہ فرماتے تھے اتنے چلے کی باتیں کی، فرماتے ہیں مجھے میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کی دولت جو ہے نا میری ماں کی اس رات کی دعا کی وجہ سے عطا فرمائی۔ بتائیں، یہ تو بھئی اپنے والدین کے لیے اکیلی دعا نہیں مانگتے ہیں، اور جائیں گھسیں کریں نافرمانی رب تبارک و تعالیٰ کی۔ رب فرمایا میں نے اپنا علم بھیجا ہے تمہارے پاس، اور یار رب تبارک و تعالیٰ کے علم کے علاوہ اب مسئلہ یہ ہوا ہے سر پر خلیفے کا سایہ نہیں ہے۔ آج خلیفہ آ جائے یہاں پہ اسلام کا تو یہی لوگ جتنے بھی لبرل سیکولر ہیں یہی کہیں گے جی اپنے بچوں کو دین پڑھائیں جی، یہ کریں جی وہ کریں جی، سارے ادھر آئیں گے، یہ ماجد پرست روٹی کے بھوکے ہیں بس، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے، نہ دین کی فکر نہ ایمان کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار یہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اس کو پیٹھ نہ کریں۔ قرآن رب تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ آگے دیکھیں جی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن اللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، والملائکۃ یشہدون، اللہ نے فرمایا حبیب پیارے اور ملائکہ بھی آپ کے سچے نبی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، آپ ملائکہ کرام بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ نے آگے پتہ کیا ارشاد فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، میں حبیب پیارے گواہی تو صرف اللہ کی ہی کافی ہے، ہاں اللہ کی گواہی کافی ہے بس، اللہ اکبر۔ آگے جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے سزا بیان کی رب نے ان کی جو حبیب کی نبوت کے منکر ہیں، جو حبیب کی نبوت کے منکر ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو علم نازل کیا ہے اس علم کو پیٹھ کرنے والے ہیں، اس علم کو پیٹھ کرنے والے ہیں۔ کیوں کہ جب حبیب کریم کو پیٹھ کرنے کی سزا یہ ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے، تو حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت پر جو چیز گواہ بن کے آئی ہے اس کو پیٹھ کرنے والے کی سزا کیا ہوگی، اس کو پیٹ کرنے والے کی سزا کیا ہوگی وہ بھی دیکھیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا میرے حبیب کو اب بھی نہیں مان رہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی روکا میرے حبیب کو ماننے سے، لوگوں کو بھی روکا میرے حبیب کے دین کو قبول کرنے سے، لوگوں کو بھی روکا انہوں نے کہ حبیب کریم علیہ السلام کے دین کی طرف نہ آئیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
قد ضلوا ضلالا بعیدا، پھر وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، اب حق کے قریب نہیں آ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ انہیں بخش دے، اللہ بھی نہیں بخشے گا ان کو، ولا لیہدیہم طریقا، اللہ تبارک و تعالی انہیں پھر راہ حق بھی نہیں دکھائے گا، انہیں طریق نہیں دکھائے گا، سیدھا طریق مستقیم، صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالی انہیں نہیں دکھائے گا۔ ہاں ایک راستہ ضرور دکھائے گا ان کو، جو حبیب کریم علیہ السلام کی نبوت کے، رسالت کے، ختم نبوت کے منکر ہوئے پھرتے ہیں، جن کو حبیب کریم علیہ السلام کی طرف سے دیا جانے والا علم وہ جناب انہیں ان کی تنزلی کا سبب دکھائی دیتا ہے، اور کفر کی گندگی انہیں جناب ترقی دکھائی دیتی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کو رب راہ دکھائے گا، لیکن کون سا؟ الا طریق جہنم، اللہ انہیں جہنم کا راہ دکھائے گا، اللہ انہیں جہنم کا راہ کھول دے گا ان کے لیے، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ ان سب کو اٹھا کے سب کو اکٹھے سارے کافروں کو جہنم ڈال دے، اللہ پر تو انتہائی آسان ہے، یہ کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے اسلام کا دعوتی منہج بیان فرمایا۔ اسلام کا دعوتی منہج کیا ہے؟ یہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں یہ دعوتی منہج نہیں ہے اسلام کا۔ قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن کا خطاب دیکھیں، قرآن کا دائرہ کار دیکھیں، اصلاح کا قرآن کا دعوتی دائرہ کار دیکھیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، میں اے لوگو تمہارے پاس رسول علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر، تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس رسول تشریف لا چکے ہیں۔ اب بتائیں جی، یہ ہے قرآن کا دعوتی دائرہ کار۔ قرآن جو ہے پوری انسانیت کو خطاب کر رہا ہے، قرآن پوری انسانیت کو مخاطب ٹھہرا رہا ہے، قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کو دعوت اصلاح دے رہا ہے، دعوت ایمان دے رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ والا دعوتی منہج ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک طبقہ تھا، خاص ایک فکر تھی کالوں کی، رافضیوں کی، جن کا پورا دین اسی پر کھڑا ہے، اپنی پسندیدہ شخصیات کی مدح کرنا اور اپنی ناپسند شخصیات کی مذمت کرنا، بس یہ دو کام تھے ان کے پورے دین کے اندر، اس کے علاوہ تیسری بات کوئی نہیں۔ جن کو وہ پسند کرتے ہیں ان کی تعریفیں کرنا، ایسی تعریفیں کرنا کہ خدا تک پہنچا دینا، نعوذ باللہ خدا سے بھی آگے بڑھا دینا، اور جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، خلفائے ثلاثہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان، ان کی جناب مذمت کرنا اور ایسی جناب ان کی توہینیں کرنا، گستاخیاں کرنا کہ جناب نعوذ باللہ من ذالک ان کے لیے کیسے کیسے نازیبہ کلمات استعمال کرنا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایسی محبت کہ جناب انہیں خدا تک ٹھہرا دینا، اور خدا تبارک و تعالیٰ کو ان کے دروازے کا نوکر کہہ دینا، ان کے دروازے کا جھاڑو لگانے والا کہہ دینا، اور نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کو یہ کہہ دینا کہ مولا علی نے خدا کو پیدا کیا ہے، خالق کو بھی مخلوق کہہ دینا اور مخلوق کو خالق کہہ دینا۔ یہ تو بھائی رویہ ہمارا نہیں تھا کہ جناب من پسند شخصیات کی مدح اور ناپسند شخصیات کی مذمت۔ ہمارے دین میں یہ نہیں ہے، ہمارا دین وہی ہے جو دعوتی منہج لے کر حبیب آئے ہیں، بس آج ہمارے ہاں بھی وہی ہو گیا ہے، بس جناب 4 لوگوں کی مدح اور 4 لوگوں کی مذمت، بس چھٹی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارا دائرہ کار جو ہے اس کے اندر کوئی توسع نہیں ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں مولویوں کے موضوعات کیا ہے، جمعے کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، آگے پیچھے جب بولتے ہیں وہی اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کل خانی پہ آپ چلے جائیں، آپ دین حق بیان کر دیں، لوگ منہ بنا جاتے ہیں، کہتے ہیں جی موضوع تھا موت کا، آپ نے وہ بیان ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا جب مرا تھا اس کو دیکھ کے تو نے عبرت نہیں پکڑی، تقریر سن کے کون سی عبرت پکڑے گا تو بھائی؟ یہ بھی تو بتا ہمیں۔ آج اتنے سالوں سے عوام دفن کر رہی ہے، روزانہ بلا ناغہ دفن کر رہی ہے جی، روزانہ بلا ناغہ، کو ایسا دن نہیں آتا کہ فوت کی کا اعلان نہ ہو، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں لوگ، بتائیں سیدھے ہو رہے ہیں؟ یہی تو فکر پیدا کرنی ہے لوگوں کے اندر،
بس کہتے ہیں جی وہ 4 باتیں جو مولوی سناتے ہیں ہمیں وہی سنائیں اور اللہ اللہ خیر صلاح آپ رخصت ہو جائیں بس. تو بھائی دین کا دعوتی منہج دیکھیں آپ، دین کا دعوتی دائرہ کار دیکھیں آپ. رب تبارک و تعالیٰ کنہیں مخاطب کر رہا ہے؟ کسی خاص فرقے کے لوگوں کو نہیں، کسی خاص جماعت کے لوگوں کو نہیں، کسی خاص علاقے کے لوگوں کو نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، تمہارے پاس میرا حبیب حق لے کر آ گیا ہے، اور وہ حق بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لایا ہے. اب بتائیں، ہو بھی حق، لائے بھی حبیب رب تبارک و تعالیٰ کا، اور لائے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور قوم پھر بھی اس کو بیان نہ کرے. ہیں بھائی پورا دین بیان کرنے کا حکم ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ پورے سال کے اندر 6 مہینے سے زیادہ تو تم اکیلے عرصوں میں گزار دیتے ہو. فلاں بزرگ کا عرص آ گیا، فلاں بزرگ پہ، فلاں بزرگ کا عرص آ گیا، فلاں بزرگ پہ. اور بھائی باقی دین کب بیان کرو گے؟ دین کب بیان کرو گے؟ اور جن کو قرآن مخاطب بنا رہا ہے وہ تو تمہارے مخاطب ہیں ہی نہیں. تمہارے تو مخاطب اپنے ہی ہیں بیچارے، جن کو تم کوس رہے ہو، جن کو تم روند رہے ہو رات دن، جن کو تم لتاڑے جا رہے ہو. تمہارا مخاطب وہ کب بنے گا جن کو قرآن نے مخاطب بنایا ہے؟ تم اسے کب للکارو گے جن کو قرآن للکار رہا؟ تم کب انہیں دعوت دو گے جنہیں قرآن دعوت دے رہا؟ قرآن کفار کو، مشرکین کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، ان کو للکار رہا ہے، اور ہمارے پاس ان کو للکارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں، ہمارے پاس انہیں مخاطب بنانے کے لیے وقت ہی نہیں. بلکہ وہ ذلیل ہمیں مخاطب کرتے پھرتے ہیں، وہ ذلیل ہمارے دین کے اندر تشکیکیں پیدا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ہمارے دین کے اندر وہم پیدا کر رہے ہیں، وسوسے ڈال رہے ہیں، مستشرقین کی جماعتیں بٹھائی ہوئی ہیں، وہ بیٹھ کر کے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے دین کی بنیادیں ہلا رہے ہیں. اور ایک ہم ہے کہ ہم جناب کہتے ہیں ہمیں کیا لگے جی، وہ وہاں یہودی وہاں، نصرانی وہاں، میں یہاں کیسے بولوں؟ بھائی وہ وہاں بیٹھ کے تیرے دین کی چولیں ہلا رہا ہے اور تو یہاں بیٹھا جناب مزے کر رہا ہے. تجھے کیا لگے؟ بس لوگوں نے ہاتھ چوم لیے تو پیر طریقت بن گیا، بس کافی ہے تیرے لیے. قرآن کا دعوتی منہج دیکھیں، یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اے بنی آدم، سب کو مخاطب کر رہا ہے اور سب کو یہ دعوت عام دے رہا ہے میں کہ تمہاری طرف رب کا رسول رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن لے کر آ گیا، حق لے کر آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں دعوت کا منہج دیکھیں، فآمنوا خیر لکم، میں ایمان لے آؤ یہی بہتر ہے تمہارے لیے، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ایمان لے آؤ بس. اور آگے خیر لکم کا معنی ایک یہ بھی بن سکتا ہے، ایمان لے آؤ خیر لکم، یہاں پہ پھر ایک مقدر لفظ ماننا پڑے گا کہ خیر کا قصد کرو، نیکی کا ارادہ کرو، بھلائی کی تمنا کرو، ہاں بھلائی کی خواہش میں ایمان لے آؤ میرے حبیب کریم علیہ السلام پر. اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے، اللہ اکبر، وَإِن تَكْفُرُوا، میں کہ اگر تم کفر کرو، اب بھی نہ مانو میرے حبیب کو، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ذہن میں رہے تمہارے، ساری زمینیں بھی رب کی، سارے آسمان بھی رب کے. تم بھاگ نہیں سکتے، تم بھاگ نہیں سکتے. ایک مدت کے لیے ہم تمہیں دیں گے ٹھہراؤ، تمکن دیں گے ہم تمہیں، رہو کرو مزے، متاع بھی دیں گے، عیش بھی دیں گے، کرو مزے تم. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علم والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے. ہاں تمہیں چھوڑ رکھا ہے نا، اگر اس نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اور قرآن دے کے بھیجا ہے، یہ اس کے علیم ہونے کا اظہار ہے، تو تمہیں چھوڑ رکھا ہے تو یہ بھی اس کے حلیم ہونے کا اظہار ہے، یہ بھی اس کی شان حلیمی کا اظہار ہو رہا ہے. تو تم پریشان نہ ہونا اور نہ ہی بے فکر ہونا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، نہ بنو میرے حبیب کے منکر اور تمہیں چھوڑ دیا جائے. اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں خالق اور مالک نے، بس اتنے تک کافی ہے، کل انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا.